محمد عمران بات کر رہا ہوں کوٹلی کشمیر سے سر۔ سر میرا یہ سوال ہے کہ جو قربانی کا جو جانور ہوتا ہے سر وہ اس میں آپ عقیقہ بھی دے سکتے ہیں؟ جی، قربانی کے جانور میں عقیقہ، قربانی کا بڑا جانور یعنی جس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، اس میں ایک حصہ آپ عقیقے کا ڈالیں یا 2 حصے عقیقے کے ڈالیں اور ایک حصہ قربانی کا ہو یا بعض حصے قربانی کے ہوں بعض حصے عقیقے کے ہوں تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو قربانی اور عقیقہ جو ہے وہ ایک بڑے جانور میں الگ الگ حصوں میں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، چھوٹا جانور آپ ایک ہی ذبح کر رہے ہیں تو وہ یا تو قربانی کی طرف سے ادا ہوگا یا عقیقے کی طرف سے ادا ہوگا، تو اس میں 2 نیتیں نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بکرے میں دمبے میں ہی کوئی 2 نیتیں کر کے بیٹھ جائے اور کہے کہ دونوں کام آسان کر دیے ہیں آپ نے، تو ایسا نہیں ہے۔ بہرحال اچھا، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے عقیقہ بھی کرنا ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ عقیقہ کریں گے تو قربانی رہ جائے گی، قربانی کریں تو عقیقہ رہ جائے گا، ایسوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ ایسوں پر یہ ہے کہ اگر ان پر قربانی واجب ہے تو پہلے قربانی ادا کریں، ٹھیک، کیونکہ عقیقہ ایک مستحب کام ہے۔ صحیح، اگر آپ نہیں بھی کرتے تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر قربانی آپ پر واجب ہے اور آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی کے معاملے کے اندر بھی کئی لوگوں میں کئی طرح کی سوچ ہے، قربانی واجب ہونے کے اعتبار سے بھی کہ جناب والدین نے قربانی نہیں کی تو ہم نہیں کریں گے، یا والدین پر قربانی اگر ہے بھی تو ان کی طرف سے ہم کر دیتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کرتے ہم، ایک ہی کی استطاعت ہے، حالانکہ قربانی واجب دونوں پر ہی ہے، دونوں پر ہی۔ اسی طرح میاں بیوی میں سے بھئی ایک پہ ایک قربانی کر دیں تو ایک گھر کی طرف سے ہو گئی، حالانکہ بیوی پہ اگر الگ قربانی واجب ہے زیورات کی وجہ سے یا اور دیگر مال کی وجہ سے تو وہ الگ کرے گی، اور شوہر پر الگ واجب ہے تو وہ اپنی الگ کرے گا۔ اچھا، اب اس میں بھی بسا اوقات پیسوں کا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایک ہی کی استطاعت ہے، اس ایک کی استطاعت کے اندر آپ جو ہے نا وہ 2 لاکھ کا بکرا لے آئے، اور بھائی آپ جو ہے وہ اس کے بجائے 1 لاکھ کے 2 بکرے لا کر جو ہے وہ دونوں کی طرف سے قربانی ادا کر دیتے یا حصہ ڈال لیتے۔ تو بہرحال قربانی کا تعلق ان امور کے ساتھ نہیں ہے، قربانی جس شخص پر واجب ہے اسے کرنی ہی ہوگی، اسے رخصت نہیں ہے۔ اب قربانی واجب کس پر ہوتی ہے؟ تو وہ شخص جو کہ مقیم ہو یعنی شرعی مسافر نہ ہو ایام نہر میں، اور اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد مال ہو۔ اب وہ مال کسی بھی قسم کا ہو، چاندی ہو، روپیہ پیسہ ہو، یا حاجت اصلیہ سے زائد پلاٹ ہے، مکان ہے، گھریلو سامان ہے ایسا جو کہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے، اگر ان کی مالیت بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہے، یا اضافی گاڑی ہے، اضافی موبائل ہے، تو بھی یہ چیزیں قربانی آپ پر واجب کر دیں گی۔ تو قربانی کے نصاب 2 ہیں، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی۔ 7.5 تولہ سونا اس وقت میں دیکھا جائے گا جبکہ صرف سونا ہی ہو، سونے کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 1 روپے بھی نہیں ہے، چاندی کی ایک ماشا بھی نہیں ہے، ایک رتی بھی نہیں ہے، حاجت اصلیہ سے زائد کوئی سامان بھی نہیں ہے۔ تو اب اگر 7 تولہ سونا بھی ہے تو قربانی واجب نہیں ہے، 7.5 تولہ ہوگا تو واجب ہوگی، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ پاس ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ پاس ہوتا ہی۔ اچھا، پیسے نہ بھی ہوں، خواتین کی بھی بات کریں تو بھی حاجت اصلیہ سے زائد ان کے پاس بسا اوقات ان کے شرارے غرارے جو شادی میں استعمال کیے ہوتے ہیں وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ حاجت اصلیہ یعنی وہ بھی حاجت سے پہننے بھی نہیں ہوتے، انہوں نے بس ویسے یادگار کے لیے رکھے ہوئے جو وہ ہوتے ہیں، تو وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ ہاں، جو استعمال کرتی ہے تقاریب وغیرہ پر وہ جدا بات ہے کہ اس کے حاجت اصلیہ میں شمار ہو جائیں گے، لیکن جہاں پر حاجت اصلیہ سے زائد۔ اچھا، اسی طرح بہو جو ہے وہ آئی ہے تو اب گھر میں تو پہلے سے فریج تھا، اب اس کا فریج پیک رکھا ہوا ہے، یہ اس کی واشنگ مشین جو ہے وہ پیک رکھی ہوئی ہے، یہ بھی حاجت اصلیہ، اب یہ حاجت اصلیہ سے اس وقت کم از کم زائد ہے۔ ہاں، وہ آگے کبھی جناب کام نکلے گا، پرانا خراب ہوگا تو نیا کھلے گا تو اس کا ابھی شمار نہیں۔ تو ایام قربانی میں جب وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے تو اگر اس فریج یا واشنگ مشین کی اپنی قیمت ہی اتنی بنتی ہے جو 52.5 تولہ چاندی کو پہنچے تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ واقعی اس کے پاس کچھ بھی حاجت اصلیہ سے زائد نہیں ہے، نہ چاندی، نہ پیسہ، نہ مال تجارت، نہ پرائز بونڈ، نہ کوئی اور اضافی سامان، کوئی بھی مال، تو پھر ایسی صورت میں اگر سونا 7.5 تولہ ہوگا تو قربانی واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ لیکن ہم پھر یہ بات دہرا رہے ہیں کہ یہ عموماً
شاذ و نادر ہی صورت ہوگی کہ ایسا کوئی شخص پایا جائے۔ ہاں دوسری طرف ہم چاندی والی بات دیکھیں کہ چاندی کی جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے وہ آج کل تقریباً 1,30,000 سے 1,35,000 ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے۔ تو اب اتنی مالیت کے برابر آپ کے پاس پیسے ہیں، یا آپ کے پاس چاندی ہے، یا آپ کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد کسی بھی قسم کا مال ہے، تو یوں آپ پر قربانی واجب ہوگی اور آپ کو قربانی کرنی ہوگی۔ کم از کم اس کا مقدار کیا ہے کہ آپ بڑے جانور کے اندر ایک حصہ آپ کو لے کر قربانی ادا کرنی ہوگی۔ بعض کا سمجھتے ہیں کہ یعنی یہ 1,40,000 50,000 1.5 لاکھ موجود ہے، تو بولتے ہیں 1.5 لاکھ کا تو جانور ہی نہیں آتا۔ جی 1.5 لاکھ کی آپ قربانی کہہ رہے ہیں، 1.5 لاکھ تو جانور نہیں آئے گا، تو اس کو کیا کہیں گے، اس کو کیا مشن؟ ہاں تو وہی کہ 1.5 لاکھ کا جانور نہیں آتا، آپ چھوٹا جانور بھی خرید سکتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے 50-60 ہزار کا آپ کو جو ہے وہ کوئی بکرا مل جائے، وہ بھی نہیں ملتا آپ کو، یا آپ اتنے خرچ نہیں کرنا چاہتے تو آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ حصے مختلف ہیں، بعض جگہ 25,000 کا حصہ ہے، 20,000 کا ہے، 30,000 کا ہے، مختلف جگہوں پر مختلف ریٹ ہیں۔ ہمارے ہاں کراچی کے اندر جو ہے وہ 22-23,000 سے حصے لگنا شروع ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر، کہیں 28,000 بھی ہے، کہیں حصے زائد بھی ہے، تو ہر جگہ کے اعتبار سے الگ الگ ہیں۔ پھر جانوروں کے اعتبار سے بس اوقات الگ ہوتے ہیں، بعض جگہ جہاں پہ جانور ہلکے ہوتے ہیں وہاں حصہ کم ہوتا ہے، جہاں جانور بھاری لائے جاتے ہیں وہاں پر حصہ زیادہ ہوتا ہے، تو وہ آپ اپنے مطابق حسب استطاعت حصہ لے سکتے ہیں، یعنی حصہ ڈال سکتے ہیں۔ جی۔ اچھا، یہ اجتماعی قربانی سے ہٹ کے بھی اگر کوئی اپنا ان سے بھی کم درجے کا جانور لے کر آ گیا، ہو شرائط کے مطابق، قربانی اس کی بھی بالکل قربانی ہو جائے گی۔ تو دار و مدار تو یہ ہے کہ وہ قربانی کی شرائط پر پورا اترتا ہو، قربانی کے قابل جانور ہو، عیوب سے پاک ہو، عمر کے اعتبار سے پورا ہو، اور اس میں کوئی عیب نہ ہو، تو بالکل اس کی قربانی ہو جائے گی۔